آج ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ چہارم، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی تھی۔ آپ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق و مہربان چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کی عمر محض 10 برس تھی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کم سن علی ہمیشہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے اور کم سنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی تلقین فرمائی تھی، تاکہ آپ کی وہاں سے روانگی کے بعد دشمن اگر اندر جھانک کر دیکھیں تو یہ سوچ کر مطمئن رہیں کہ آپ اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پر سو رہے ہیں، لہٰذا دشمن آپ کا تعاقب کرنے کے بجائے بدستور اسی جگہ پر موجود رہیں۔ حضرت علی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود بلا چوں چراں اور بلا خوف و خطر آپ کے حکم کی تعمیل کی، یقیناً اطاعت رسول کے حوالے سے فدائیت کے نقطہ نگاہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ حضرت علی کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ہجرت کی رات وہ تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکہ سے نکلنا۔ چنانچہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آپ حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک بار آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ اپنے داماد اور چچا زاد یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ایک بار آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے علی، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ آئیے اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
شجاعت و بہادری کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کارساز میں وہ ہمیشہ پیش نظر آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر موقع پر حضرت علی شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور جرأت و شجاعت کی بے مثال کارنامے دکھاتے رہے، سوائے غزوہ تبوک کے سن 9 ہجری میں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جانب روانگی کے وقت مدینہ میں حضرت علی کو اپنے اہل بیت کی حفاظت و خبرگیری کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ تب حضرت علی نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی اے علی، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ حال البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ الغرض غزوہ تبوک کے موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ اس کے سوا باقی ہر غزوے میں آپ شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و جرأت کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش تصور کیا جاتا رہے گا۔ جب اسلامی لشکر کی وہاں آمد کے موقع پر خیبر کے یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، محاصرہ کافی طول پکڑ چکا تھا، صورتحال کافی سنگین اور باعث تشویش تھی۔ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور بہت بڑی گواہی تھی اس شخص کے بارے میں کہ جسے کل علم سونپا جانا تھا اور سپہ سالاری اور قیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی۔ اس کے حق میں یہ بہت بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ لشکر میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ رات اسی آرزو میں گزاری کہ کاش کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پکاریں، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، ابن علی، یعنی علی کہاں ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں علم جھنڈا عطا فرمایا، نیز فتح اور خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ آمنا سامنا ہوا، کافی سنسنی خیز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ لڑی گئی۔ اس موقع پر یہودی فوج کی قیادت مرحب نامی شخص کر رہا تھا، جس کا بڑا رعب اور دبدبا تھا اور جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اس دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ غرور و تکبر کا وہ پتلا پلک جھپکتے میں ہی زمین بوس ہو گیا، اور پھر آخر تمام شہر خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت کامیاب و کامران واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور منبر و محراب کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی، تعلق و معلیٰ، خشیت الہیہ، شب بیداری، تہجد گزاری،
دنیا و مافیا سے دور الگ تھلگ رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ سے لو لگانے اور اس کے سامنے گریہ و زاری، دعا و مناجات اور آہ و فریاد کے حوالے سے بہت بلند ترین مقام پر تھے۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد کے حالات و واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ نازک ترین ذمہ داری ایسے وقت میں آئی تھی کہ جب 400 شدید اضطراب اور بے چینی کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ ہر نئے دن کے ساتھ ہی نئی سازش اور نئی شورش جنم لیتی تھی۔ انہی شرانگیز قسم کے حالات میں خلیفہ چہارم کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سب سے اہم اور نازک ترین معاملہ جو فوری طور پر درپیش تھا وہ قاتلین عثمان کی گرفتاری اور پھر انہیں قرار واقعہ سزا دینے کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ باغی اب بھی بدستور کافی طاقتور تھے، اور پھر یہ کہ جہاں بلو ہو، مار دھاڑ، قتل و غارت، تگری افراتفری، جہاں ہزاروں انسانوں کا جمع غفیر ہو، وہاں تو شاید خود بلوائیوں اور فسادیوں کو بھی درست اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس نے کس کو قتل کیا۔ لہٰذا محض افواہ یا سنی سنائی بات کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دینا اور پھر اسے سزا بھی دینا یہ کسی صورت مناسب نہیں تھا۔ شرعی و عدالتی تقاضوں کی تکمیل لازمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس معاملے کو فی الحال کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنا مناسب سمجھا تاکہ اس شورش زدہ ماحول میں قدرے بہتری آ جائے۔ گزرتے وقت کے ساتھ معاملات پر گرفت بھی نسبتاً بہتر اور مضبوط ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس خونین ناحق کے حوالے سے جو اسرار ہیں، جو پوشیدہ گوشے ہیں اور جو خفیہ حقائق ہیں وہ قدرے کھل کر سامنے آ جائیں، تب مکمل خود اعتمادی کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس معاملے کی طرف توجہ دی جائے۔ مگر صد افسوس کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ معاملہ نازک تر اور سنگین ترین ہوتا چلا گیا۔ پیچیدگیاں بڑھتی ہی رہیں۔ جس قدر سلجھانے کی کوشش کی گئی اسی قدر الجھنیں بڑھتی گئیں۔ نوبت جا رسید کہ ہر نئی صبح طلوع ہونے والے نئے سورج کے ساتھ ہی ایک نیا فتنہ بھی طلوع ہو جاتا۔ فتنوں اور سازشوں سے بھرپور اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک اہم حقیقت یہ تھی کہ ان تمام تر مشکلات کی اصل اماج کا مدینہ سے کافی دور دراز کے علاقے تھے، اور یہ کہ یہاں اس قدر دور مدینے میں رہتے ہوئے اس بگاڑ کی اصلاح کافی مشکل تھی۔ اسی حقیقت کا احساس و ادراک کرتے ہوئے حضرت علی نے اب مدینہ سے انہی دور دراز کے علاقوں کی طرف نقل مکانی کا ارادہ کیا تاکہ وہاں قریب رہتے ہوئے ان فتنوں کا بہتر طریقے سے قلع کما کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت علی نے ماہ ربیع الثانی سن 29 ہجری میں مدینہ میں 900 جاں بازوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے ابتدائی طور پر بصرہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے متعدد حضرات، بالخصوص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پریشان کن صورتحال میں ان شورش زدہ علاقوں کی جانب روانگی کا ارادہ ترک کر دینے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت علی نے اس سلسلہ میں معذرت کا اظہار کیا، اور پھر مدینہ سے عین روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور اسے روک لیا، اور پھر بڑے ہی حسد آمیز لہجے میں یوں کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ ایک بار مدینہ سے چلے گئے تو پھر شاید آپ زندگی میں دوبارہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد اور یہ منور و محراب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد مزید یہ بھی کہا کہ اگر آپ آج اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے
تو پھر شاید قیامت تک دوبارہ کبھی یہ شہر مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ نہیں بن سکے گا۔ اس پر لشکر میں سے کسی جوشیلے شخص نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی، جس پر حضرت علی نے اسے تنبیہ کی اور اس حرکت پر ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے حسب سابق اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں معذرت کا اظہار کیا، اور پھر ان سب کی نگاہوں کے سامنے وہاں سے بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہاں سے مزید آگے کوفہ چلے گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام مدت خلافت کے دوران روز اول سے روز آخر تک سکون کا کوئی ایک لمحہ بھی میسر نہ آ سکا۔ 5 سال کے عرصے پر محیط آپ کا یہ تمام تر زمانہ خلافت داخلی فتنوں، شورشوں، سازشوں، افتراق و انتشار اور خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا۔ مشکل در مشکل کے اس سلامت ناہی سلسلے کے حوالے سے ایک اہم حقیقت جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل گزشتہ خلفاء و بالخصوص پہلے دونوں خلفاء کو معصب خلافت جب ملا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کی رعیت میں سے بہت بڑی اکثریت خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی تھی، جو بڑی حد تک ان کے ہم خیال اور ہم مزاج تھے۔ اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کسی کلاس روم میں بعض اوقات کوئی استاد نظم و ضبط برقرار رکھنے کی غرض سے وہاں موجود طلباء میں سے ہی کسی کو مانیٹر مقرر کر دیتا ہے، اس موقع پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ مانیٹر جن طلباء کی مانیٹرنگ یا نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے وہ سب اس کے اپنے دوست اور ساتھی، اس کے ہم جماعت، ہم اثر اور ہم عمر ہوا کرتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی استاد سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کتاب اور ایک ہی نصاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ادارے کے وہ طلباء ہوا کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت ایک ہی انداز سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کی سوچ، ان کے انداز و اطوار، ان کے خیالات و افکار، ان کے اہداف، ان کے ارادوں، مقاصد میں بڑی حد تک مماثلت و یگانگت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا خود انہی کے ساتھی مانیٹر کو اپنے ان ہم جماعت طلباء کی نگرانی یا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت یا کوئی معاملہ طے کرنے میں قطعاً کوئی دشواری پیش نہیں آتی، لیکن اگر کبھی بعد میں طویل زمانہ گزر جانے کے بعد اسی مانیٹر کو اپنے انہی ہم جماعت طلباء کی بجائے ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی نوبت آ جائے تو صورتحال یقیناً بہت مختلف ہوگی، یا جس طرح دو بھائیوں میں باہم کس قدر محبتیں اور قربتیں ہوا کرتی ہیں، ہمیشہ دکھ سکھ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، بلا تکلف اور بلا جھجک ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے صاف صاف فعال دل بیان کر دینے والے ہیں۔ لیکن اگر بعد میں کبھی انہی میں سے ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کی بجائے اس کی اولاد کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنی پڑے یا کوئی معاملہ طے کرنے کی نوبت آئے تب وہاں پر مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو دنیا بدلی ہوئی تھی، ماحول بدلا ہوا تھا، لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے تھے۔ مدینہ سے بصرہ اور پھر کوفہ منتقل ہو جانے کے بعد تو اس ناگوار تبدیلی میں مزید شدت آ چکی تھی۔ مدینہ میں تو اب بھی کافی تعداد میں اہل خیر موجود تھے، مبارک ہستیاں بکثرت نظر آتی تھیں، لیکن سینکڑوں میل کی مسافت پر واقع اس نئی جگہ پر تو ہر طرف ناآشنا ہی نظر آتے تھے، نئی نئی شکلیں، نامانوس اور اجنبی چہرے جن کے مزاج مختلف، انداز بدلے ہوئے، اخلاق و عادات جداگانہ، عمر رسیدہ اور تربیت یافتہ شخصیات کے بجائے نوجوانوں کی ٹولیاں نا تجربہ کار، ناقص تربیت، جوش عروج پر لیکن ہوش کا فقدان، مزید یہ کہ ان میں سے اکثریت نو مسلموں کی
یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے حضرت علی اکثر بیتے دنوں کو یاد کر کے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پرانے احباب کو یاد کر کے رنجیدہ افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کو یہ بات بخوبی یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت اور پھر جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، لہٰذا وہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر صبر و شکر اور ہمت و استقامت کے ساتھ بس اللہ سے لو لگائے ہوئے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی فریاد نہیں تھی، کوئی آہ و بکا نہیں تھی، بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسی انجام کی طرف اور اسی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جو اس فانی و عارضی دنیا میں اکثر لوگ اللہ والوں کا مقدر رہی ہے۔ اسی لیے ان دنوں اکثر اپنے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو تھامے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، یعنی ان قریب یہ، یعنی میری داڑھی یہاں، یعنی میری پیشانی سے بہنے والے خون سے رنگی جائے گی۔ اور پھر اسی پرآشوب دور میں بالآخر بدنام زمانہ خوارج کا ایک گروہ جسے کچھ عرصہ قبل ہی نہروان کے میدان میں حضرت علی کے ہاتھوں بدترین اور سوا کن شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس گروہ نے اپنی اسی شکست کا انتقام لینے کی غرض سے حضرت علی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ کافروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلانہ حملے کے غور و فکر کرنے کے بعد یہ ذمہ داری ابن ملجم کو سونپی، جو کہ اس مذموم مقصد کی تکمیل کی خاطر کوفہ جا پہنچا اور وہاں آمد کے بعد کسی مناسب جگہ روپوش ہو کر اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے خفیہ طور پر تیاری میں مشغول رہا۔ وہاں قیام کے دوران 1 ماہ تک مسلسل روزانہ بلا ناغہ وہ اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا رہا۔ اس دوران وہ حضرت علی کی نقل و حرکت اور دیگر معمولات زندگی کا بغور جائزہ بھی لیتا رہا۔ آخر ایک روز اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، جبکہ قاتل ابن ملجم نے جائے واردات سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود مجمع نے اسے موقع پر ہی دبوچ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد 2 دن موت و زست کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ اس دوران آپ نے عام لوگوں کو اور بالخصوص اپنے صاحبزادگان وصیتیں فرمائیں۔ اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میری موت واقع ہو گئی تو شرعی قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے صرف اسے جائز سزا دینا، اس سے زیادہ اسے یا اس کے افراد خانہ میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اسے سزا دی جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے۔ انہی دنوں متعدد افراد نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا کوئی جانشین تو مقرر کر دیجئے، مگر آپ نے ایسا کرنے سے معذرت کی اور کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔ آخر کوفہ میں اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان سن 40 ہجری 63 برس کی عمر میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل اور تجہیز و تلفین کے فرائض انجام دیے۔ نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔